الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سورہ ملک بھی ہے جو 29ویں پارے کے بالکل ابتدا میں موجود ہے، جہاں سے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہیں سے سورہ ملک کی شروعات ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ موجود ہونی چاہیے، یعنی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل پر میں چند احادیث مبارکہ اور اس کا عام فہم ترجمہ اور سورہ کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے سے زیادہ مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، کیونکہ ترجمہ تو آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بناؤں گا، اور میری خواہش ہے جن لوگوں تک میری یہ بات جس طریقے سے پہنچ سکتی ہے وہ اس سورہ کو زبانی یاد کریں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو سکھلائیں، اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کروائے، اور روزانہ رات کے وقت اپنی نگرانی میں ان سے یہ سورہ مبارکہ کو پڑھوائے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، جلد 2 صفحہ 217، حدیث 2891 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کی سفارش کرے گی، اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی کے بعد حضرت جابر سے مروی ہے، وہی جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 217، حدیث 2892۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، جلد 5 صفحہ 383 میں سورہ ملک کی فضیلت کے تحت یہ باتیں آئی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ دوں جو تمہیں خوش کر دے گی؟ اس شخص نے عرض کیا کہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ ملک کو پڑھو، اپنے اہل و عیال، آل و اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ سورہ عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے یہاں اس کی بخشش کا مقدمہ لڑنے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے والی ہے، اور اپنی تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ میری امت کے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے۔ ایسے ہی سنن الکبریٰ لنسائی
جلد 9 صفحہ 263 حدیث 10,479 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور ہم یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورہ کا نام المانعہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے۔ المستدرک علی صحیحین جلد 2 صفحہ 540 حدیث 3839 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس میت کے پاس اگر عذاب پاؤں کی جانب سے آنا چاہے گا تو یہ سورہ یعنی سورہ ملک اس عذاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سینے یا پیٹھ کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، اسی طرح سر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عذاب قبر سے دور کرنے والی ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 217 حدیث 2890۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے لا علمی میں کسی ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورہ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر بھی موجود ہے کسی کی۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ یہ چند احادیث موجود ہے اس سورہ کی فضیلت پہ۔ اب ایک ایک آیت کو میں پڑھ کر آپ کو ترجمہ بتاؤں تو آڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، تو میں پھر وہی عرض کروں گا کہ سورہ کا خلاصہ بیان کر دینا میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اپنی ذات بابرکات کی بادشاہت اور قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا تاکہ بندوں میں احساس عبدیت اور جذبہ اطاعت اور یقین اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اس کے بعد موت اور حیات کے فلسفے کو ذکر فرمایا تاکہ اعمال میں اتباع سنت اخلاص کی اہمیت واضح ہو۔ مزید یہ کہ اس میں اگر کمی کوتاہی ہو تو رحمت کے پیش نظر معافی کی تسلی بھی دی۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمائے کہ دیکھو بغیر کسی قسم کے نقص کے ساتھ آسمانوں کو ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے پیدا فرمایا۔ اتنے بڑے کام میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اگر تمہاری نگاہیں عیب و نقص کو تلاش کرنا بھی چاہے تو ناکام ہو جائے گی۔ آسمان کے تذکرے کے بعد اس پر جھلملانے والے ستاروں کے مقاصد تخلیق کو ذکر کیا کہ ہم نے انہی سے آسمانوں کو زینت بخشی اور شیاطین کو مار بھگانے کا کام بھی انہی سے لیتے ہیں۔ شیاطین کے برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد شیطان کے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ شیطان کی بات ماننا چھوڑ دو ورنہ اسی کی طرح تمہارا بھی برا ٹھکانہ ہوگا جس کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں جہنم میں جلنے والی اور اس کی شدت کو بیان کیا۔ پھر اس میں رہنے والوں کی حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور اس حالت کا ذمہ دار خود ان کے کفری عقائد اور برے اعمال کو قرار دیا۔ اس پر دلائل کے طور پر دوزخ کے نگران فرشتوں سے ہونے والی گفتگو پیش کی۔ ان کی
اس بری حالت کی سب سے بڑی وجہ سچے رسولوں کی تکذیب اور توہین کو قرار دیا، اور بری حالت سے نجات کا طریقہ یہ ذکر فرمایا کہ ماہرین شریعت، انبیاء، خلفاء، فقہا اور علماء کی بات سننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے، یا پھر خود دین کے مسائل کی سمجھ بوجھ جو ہے پیدا کرنا اور شریعت پر عمل کرنا۔ ان دونوں میں سے پہلا طریقہ آسان ہے، انبیاء، خلفاء اور فقہا اور علماء کی بات کو ماننا، اس لیے اسے پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مجرمین کا اعتراف جرم اور ان پر سزا کے طور پر پڑھنے والی پھٹکار کا تذکرہ ہے۔ نہ ماننے والوں کی بری حالت، برا انجام اور ان پر ہونے والے عذاب کے تذکرے کے بعد اہل ایمان جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، ان کے اچھے انجام اور ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اسی کی طرف سے ملنے والے بڑے اجر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد بندوں کی توجہ اس طرف کرائی کہ تم جو کچھ بھی کرو، آہستہ سے یا زور سے، چھپ کر یا اعلانیہ، وہ سب کچھ جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہارے دلوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، مجھے ہی معلوم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ باریک بین ہونا اور ہر بات کی پوری خبر رکھنا یہ میری صفتیں ہیں۔ ان باتوں کا احساس دلانے کے بعد اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو قابل استعمال بنایا، اتنی نرم نہیں کہ تم اور تمہارے مکانات وغیرہ اس پر تعمیر نہ ہو سکے اور دھنس جائے، اور اتنی سخت بھی نہیں کہ تم اس کو کھود کر پانی نہ نکال سکو اور دیگر ضروریات چیزیں حاصل نہ کر سکو اور قابل زراعت نہ ہو۔ اس میں چلنے پھرنے کے راستے موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور ہاں رزق کی فکر نہ کرو، وہ تو میں تمہیں دوں گا، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ میری نعمتیں استعمال کر کے مجھے ہی نہ بھول جانا، کیونکہ ایک دن تم کو دوبارہ زندہ ہو کر میرے ہی سامنے پیش ہونا ہے۔ زمین کے تذکرے کے بعد اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل زمین کو آسمان والے نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہوں اور تم پر پتھروں والی تیز ہوا بھی چلا سکتا ہوں، جیسا کہ تم میں سے پہلی بعض نافرمان قوموں کو میں نے انہی عذابوں سے نست و نابود کر ڈالا، لہٰذا بد عقیدگی اور بد اعمال سے بچو۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمائے کہ پرندوں کو دیکھو، فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، کبھی پروں کو کھولتے ہیں اور کبھی سکڑتے ہیں، جسمانی اعضاء کے وزن کے باوجود میں انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا، بلکہ فضا ہی میں تھام لیتا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ کافر لوگ دھوکے میں ہیں، انکاری لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے مقابلے میں ایک دو شخص تو کیا بڑے سے بڑا لشکر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا رزق کھا کر میرا انکار کرتے ہیں، اگر میں رزق دینا روک لوں تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں چاہیے تھا کہ نافرمانی سے توبہ کرتے، لیکن یہ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے چند انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں نے آنکھ دی، کان دیا، دل عطا کیا۔ اس کا حقیقی شکر تو یہ ہے کہ تمام اعضاء کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کرو، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ جیسے میں نے تمہیں اس زمین پر پھیلایا، کل کو اسی طرح جمع بھی کروں گا، لہٰذا آخرت کی بھرپور تیاری کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک مذاق کو بیان کرتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ عذاب والا دن، عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہہ دو کہ اس کا اصل اور حتمی وقت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، جب یہ عذاب کو اپنے قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا آپ بار بار مطالبہ کرتے تھے، لو اب اسے بھگتو۔ اے میرے پیغمبر، ان کو سمجھاؤ کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے میرے پیغمبر، ان کو واضح طور پر پیغام دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور مکمل بھروسہ بھی اسی اللہ پر کیا۔ اب رہی بات کہ ہم اپنے ایمان لانے کی وجہ سے گمراہ ہیں
یا تم اپنے کفر کی وجہ سے گمراہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کا فیصلہ کر دے گا، بہت جلد تمہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ اے میرے پیغمبر، ان سے کہو کہ زندگی کی بنیاد پانی پر ہے، اگر وہ ذات پانی کو زمین سے غائب کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے اس کی قدرت، بادشاہت، رحمت، مغفرت، انعام اور عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اسلامی عقائد اور احکامات کے مطابق گزارو۔ میرے بھائیو، میں بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناؤں گا، آپ بھی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہر پریشانیوں سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔